الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة ثابتة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو الفضل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تین چیزوں کا نام ہے۔ واٹ کانسٹیٹیوٹ دا نالج، ایسا نا، علم کیا ہے، کس کا نام ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ قرآن کی محکم آیات، سنت ثابتہ، پھر اس کے بعد فریض عادلہ، اس کے ساتھ جو کچھ جو ہے سب بالکل بیکار فضول ہے۔ تو جیسے کل آپ کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں بات آئی، تو ہمارے دین کی بنیاد علم پر ہے۔ علم کیا ہے بھائی؟ تو قرآن کی محکم آیات۔ تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ محکم آیات ہی علم کی بنیاد ہے، اسی سے ہمارا عقیدہ، اسی سے ہمارے اعمال اور تمام شریعت جو ہے بنائی جاتی ہے، تو محکم آیات سے ہی بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فریض سنت ثابتۃ، وہ اللہ کے رسول کے احادیث جو متن کے ساتھ اور صحیح راویوں کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے پیش ہوئے ہیں، وہ سنت ثابتہ۔ تیسری چیز جو بیان کی فریض عادلہ، عدل کے معنی برابر، فریضہ یعنی فریضہ۔ اس قرآن سے اور اللہ کے رسول کے حدیث سے اور دو اصول نکلتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے، ایک تو اجماع ہے اور دوسرا قیاس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کی جو ہے آیت 115 کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور سارے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین ایک ہے اور یہ غیر سبیل المومنین چل رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسی کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت بری جگہ پہنچ گیا ہو۔ تو یہاں دو باتوں کے لیے فرمایا گیا، ایک تو اللہ کی اس کی مخالفت ہے، اور دوسرا سارے ایمان والوں کا راستہ کیا ہے وہ چھوڑ کر چلنا۔ تو سارے ایمان والوں کا راستہ چل رہے ہیں، وہ اسی کو اجماع کہا گیا۔ اجماع کے معنی کسی بارے میں انگلش میں کانسنسس بولتے، اتفاق، یہ بھی شریعت کا ایک اہم اصول ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی وفی روایت امت محمد علی ضلالہ ید اللہ علی الجماعۃ من شذ شذ فی النار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری پوری امت کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا۔ کبھی فرمایا کہ میری امت فرمائے یا امت محمدی، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ کی تائید نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ جو جماعت سے کٹا، من شذ شذ فی النار، اس کو علیحدہ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جماعت سے کٹا، اس کو علیحدہ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد اعظم، جو بڑی جماعت ہے یعنی جس پر اجماع ہو چکا ہے اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا السواد اعظم من شذ شذ فی النار، جو اجماع سے کٹا، جس پر سارے لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کو علیحدہ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسا بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی بکری لیتا ہے انہیں؟ یاخذ الشاذۃ ناہیۃ والقاسیہ، ایسی بکری جو اپنے ریبڑ سے الگ ہو جاتی ہے، دور ہٹ جاتی ہے، اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ تین الفاظ، یاخذ الشاذۃ ناہیۃ والقاسیہ، سب مل کے بکرے چلتے رہتے ہیں، اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے نا۔ جو بکری پیچھے ہٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، دور ہٹ جاتی ہے اپنے گلے سے، اس بکری کو پکڑ لیتا۔ یاکم الشیاب علیکم بالجماعۃ والعامہ، تم جو ہے ایسے
چھوٹے چھوٹے دروں میں چلنے سے بچو، اجماع کو اور جماعت کو لازم پکڑو، اجماع کو اور جماعت کو لازم پکڑو تمہارے لیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خل ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آواز گڑبڑ ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جماعت سے 42 بر بھی ہٹا، جماعت سے مراد اجماع سے 42 بر بھی ہٹا، اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے نکل کر پھینک دیا۔ تو حدیث میں جو بات آئی ہے، علم جو ہے قرآن کی محکم آیات، اللہ کے رسول کی سنت ثابتہ، پھر اجماع اور قیاس۔ اجماع کے بارے میں آپ کی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں۔ قیاس، ایک عورت ایک مرد دونوں واقع ہیں، لے کر آئے اللہ کے رسول میرا باپ دیکھو سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، اس پر اللہ کا فریضہ عائد ہوا ہے، حج کو جانا اس پر جو ہے فرض ٹھہرا ہے اس پر۔ تو اللہ کے رسول تیرے باپ کا قرض تو ادا نہیں کرتا تھا؟ کیا تیرے باپ پر کوئی قرض ہو تو ادا کرتا تھا؟ نہیں، ہاں میں ادا، تو بس تو ادا کر لے اس کی طرف سے۔ تو کیا قیاس ہے کہ نہیں؟ ایک مثال کو، ایک نظیر کو دوسرے نظیر سے ہمارے سامنے پیش کرنا۔ تو کون؟ خود اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا نہیں، کہ بات کے لوگ نہیں کیے۔ تو قیاس کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھو اللہ کے نے فرمایا لا یبل احدکم فی ماء راکد ثم یغتسل فی، کوئی ٹھہرے ہوئے پانی پر جو ہے پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں سے جا کے غسل اور وضو کرنا شروع کر دے۔ ٹھہرا ہوا پانی اگر پیشاب کرے تو گندا ہو جائے گا نا۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچنے کی بات ہے، کسی نے صرف پیشاب کا ذکر آیا ہے اور کوئی پیخانہ کرے تو گندا ہو جائے گا۔ پیشاب پیخانہ نے بھی خون حیض وغیرہ لا کر ڈال دیتا، گندا ہو جائے کہ نہیں؟ قیاس کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو شریعت کے 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، کتاب کی محکم آیات، اللہ کے رسول کے سنتیں ثابتہ، کیونکہ احادیث بہت سارے منسوخ ہو چکے ہیں، کون سی منسوخ نہیں ہوئی ہے وہ لینا ہے ہم لوگ۔ کچھ احادیث منسوخ ہیں اس لیے سنت ثابتہ ہے لفظ استعمال کیا گیا، جس پر سنت منسوخ نہیں ہوتی، احادیث منسوخ ہو سکتے ہیں، یاد رکھو۔ قرآن کی محکم آیات، اللہ کے رسول کے ثابت سنتیں، اجماع جس کے بارے میں اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ کہاں سے اصول نکالے؟ قرآن سے حدیث سے اصول نکل رہے ہیں، ہمیں بیٹھ گھر میں بنائے نہیں، میں یا کوئی عالم بیٹھ کے نہیں بنایا، قرآن سے حدیث سے اصول نکل رہا ہے۔ اس حدیث میں ہی کہا جا رہا فریضہ عادلہ، عدل کے معنی برابر، وہ قرآن حدیث کے برابر ہی سے وہاں سے نکالے سے۔ تو یہ چاروں کے روشنی کے اندر ہم کو اپنے مسئلے حل کرنا ہے۔ تو جو اہل حق ہیں، جن کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، وہ ان چاروں کے اندر اپنے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ اب جو مختلف گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے اجماع کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی بات، ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، پورا ہی گروپ ان کا آ گیا ہمارے سامنے، بتا کہ آپ اجماع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ اجماع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اجماع ہے ہی نہیں، قرآن کی آیت ہے نا بھائی۔ امام شافعی سے سوال کیا گیا کیا اجماع کے بارے میں کوئی آیت ہے؟ 3 دن مسلسل آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے، تو کہا گیا روزانہ جو ہے صبح 3 شام 3 مرتبہ اس طرح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا تھا، وقت میں برکت دی تھی۔ 3 دن کے بعد سارے علماء کو جمع کے کہا کہ یہ آیت پیش کی انہوں نے جو میں نے پیش کی، وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور سارے ایمان والوں کا راستہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے۔ یعنی جو غلط راستہ اختیار کیا اس کو چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر نصلیہ جب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ جہنم میں داخل کس کو کرتے ہیں؟ صحیح راستے پہ چلنے والے داخل کرتے ہیں کہ گمراہ کو داخل کرتے ہیں؟ جہنم میں کس کو داخل کرتے ہیں بولو؟ جو گمراہ ہے اسی کو داخل کریں گے نا۔ کون کریں؟ اللہ تعالیٰ کریں۔ پھر فرمایا وساعت میں سیرا، بہت برا ٹھکانہ پہنچا ہے آدمی ہو۔ تو جو مسئلہ ایک مرتبہ اجماع سے حل ہو گیا ہے، اس کے بعد سیکنڈ تھاٹ نہیں دیا جائے گا اس کو۔ اب آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول دنیا سے وفات پا کر چلے گئے، کون خلیفہ ہونا مسئلہ آیا، تو ساری امت نے اوپر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیا، اجماع کے ساتھ کانسنسس ہوا اس پر۔ پہلے وہ انصار بولے دیکھو بھائی ہمارے اندر سے کہ تمہارے اندر سے 2 کریں گے،
تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے کیا بولیں بھائی, خلیفہ قریش میں سے کو بولیں گے نہیں, اے بھائی بولے چھوڑو بس چھوڑ فوراً چھوڑ جاؤ, ایسے لڑائی جھگڑے نہیں کیوں لوگ, نہیں ہم تم کو مدد کیے, وہ ہیں ایک خلیفہ تمہارا ایک ہمارا, دو کریں گے ایک بولے. تو اللہ کی حدیث ان کو یاد دلائے, اللہ کے کیا بولے معلوم ہے تم لوگ, امیر کس کے اندر سے ہونا, قریش کے اندر سے ہونا ہے, ہاں بولے سب سنایا بس چلو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد بتایا ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے, سب مالے ہاں ان کی بزرگی ہم مانتے, ان کا تقویٰ ہم مانتے, چلو سب سے پہلے سب لوگ کر لیں, کانسنسس ہوگا اس پر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر اجماع ہوا ہے, کوئی آج بھی نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. وہ زمانے میں اب کہیں جی خلیفہ ہونا, اب نہیں, ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں اب نہیں, وہ زمانے میں تھے, لیکن آج بھی ان کا کرے تو کافر ہو جائے گا معلوم. تو ایک بہت بڑا گروہ ان کی اس زمانے کی بات نہیں, اس کے بعد کیسا بنائے, ابو بکر کی بنائے, یہ علی کی نہیں بنائے, ایک تو فتنہ پیدا کرنے کے لیے آگے لوگ. اس زمانے میں کچھ نہیں ہوا, وہ گزر جانے کے بعد علی کو بنانا تھا, نہیں ان کو کی بنائے, زیادہ حقدار انہوں, وہ ایسے الٹے سیدھے باتیں نکال کے جو ہے لوگوں میں اختلاف پیدا شروع کر دیا. عبداللہ بن سبا نام کا آدمی, تو جو آپ کی خلافت کا انکار کرے گا وہ جو ہے کافر ہے. یہ ہمارے سب علماء کا فیصلہ ہے, میرا نہیں, میں کیا بولوں کافر کس کو بنا سکتا ہوں میں. اس طرح عمر رضی اللہ عنہ خلافت, تراویح کا مسئلہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر, کیا کرنا, اللہ کے کتنے پڑھے, 3 دن پڑھے, کتنے پڑھے, صحابہ کرام بولے 20 پڑھے, وہ پڑھے سب پڑھے, 3 دن کے بعد نہیں پڑھے اللہ کے رسول. معلوم ہے آپ, یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ آپ علیحدہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے, 3 دن تو پڑھا کے چھوڑ دیے, اس لیے نہیں پڑھائے کہ کہیں یہ امت پر فرض ہو جائے گی, امت نہیں نبھا سکے گی, امت پر رحم کر کے چھوڑ دیا اللہ کے رسول. اس کے بعد جو ہے اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کہتا تھا 2-2.5 سال تھا, وہ فتنے یہ فتنے سب بہت سارے تھے نا, ان کو توجہ کرنے کی جو ہے فرصت نہیں ملی. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا, تو سب جو ہے تھوڑا سا امن امان قائم ہوا. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, انہوں 2 آدمی مل کے پڑھ رہے ہیں, انہوں 4 آدمی پڑھ رہے ہیں, انہوں اگلا پڑھ رہے ہیں. اللہ کے تو پڑھائی نہیں, جماعت سے پڑھائیں. تو سید القرا تھے, وہ بھی ان کو بلایا, آؤ ادھر تم نماز پڑھو. تو سارے صحابہ کرام کا اجماع 20 رکعت پر ہوا ہے, کوئی بھی اختلاف نہیں ہوا. کوئی یہ پوچھا نہیں اے عمر تو 20 رکعت کہاں سے لائے تم. انہوں نے جو ہے جبہ اور یہ پیجامہ پہنے تھے, تہبند اور جبہ پہنے تھے. تو جب بیان کرنا چاہ رہے تھے تو لوگ بولے میری بات سنو, تمہاری بات نہیں سنتے. کیوں, وہ پہلے بتاؤ تمہارا جبہ بھی یہ تہبند کہاں سے آیا. بولو یہ دیکھو, اپنے بیٹے کو اٹھائے, تو بول بات نہیں, میرا کپڑا ان کو دیوں اس کے واسطے ان کو نہیں تھا, تھگڑے لگا کے پہن رہے تھے میرے ابا. 12 پیون لگے تھے معلوم ہے نا, ایک چمڑے کا پیون لا کے پہن رہے تھے. میرے ابا کو کپڑے نہیں تھی, میرا کپڑا دینے سی انہوں نے سلا لیا. ہاں اچھا اب بولو تمہاری بات مانی, تم لوگ بہت مہر مان رہے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پر پابندی لگا دوں, جو زیادہ مہر باندھے گا اس کے مہر کو لے جا کے میں بیت المال ڈال دوں گا. یہ عورت اٹھی وہاں سے, اے عمر مالک ذالک, تجھے کیا حق ہے کہنے کا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اگر تم ڈھیروں سا میں نہ آتا تم اہداہن قنطارن, ایک قنطار سا مہر بھی دے چکے تم نہیں لے سکتے ہو. ایک دم جو ہے عمر کو ہوا کہ جو ہے عمر سے غلطی ہو گئی. ایک عورت نے بات صحیح کی, عمر کو مغلوب کر دیا, الفاظ ہی ہیں, عمر کو مغلوب کر دیا ایک عورت نے. مرد سے غلطی ہو گئی, عورت کی جو ہے بات صحیح ہے, مان لیا. تو میں آپ کو اسی بتانا چاہ رہا ہوں, جب تراویح کا مسئلہ سارے امت کے سامنے لا کر رکھا اور 20 رکعت تراویح آپ نے مقرر کر دی, تو کوئی اعتراض ہوا کہ تب بتاؤ, اینی آبجیکشن واز ریزڈ نہیں. سب ڈرتے تھے, کیا ڈر کوئی نہیں, اب اتنے ڈرتے تھے کہ بولے اتنا باتیں پوچھ رہی کیا. ایک دن بولے اگر میں غلطی کروں تو تم کیا کرو گے. ان مل تو لفظ ہے, مل کے معنی تو میں ہٹ جاؤں. ڈرفٹ انگلش میں ذرا ڈرفٹ کروں تو کیا کرو گے. میں تلوار کھڑا, ہاں یہ تلوار سے ہم آپ کو سیدھا کریں گے. سنقیم کو بحاظہ, یہ تلوار لے کے آپ کو ہم سیدھا کریں گے. الحمدللہ. تو مجھے بولنے والا کیا ایسا نہیں بولے, تو کون بولے, ایسا نہیں کہا. الحمدللہ میرے ساتھی میں ایسے لوگ ہیں مجھے سیدھا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں گمراہ نہیں ہوں گا. میری جو بھی غلطی ہے میرے ساتھی میں درست کریں گے. دیکھو جب 20 رکعت تراویح کا مسئلہ آ گیا تو کیا کسی نے اعتراض کیا نہیں. واہ, اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور, عثمان رضی اللہ, اس وقت سے لے کے آج تک حرمین میں مکہ مدینہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. اس کے خلاف کرنے والے کون ہیں, اب دیکھ لو. کیا ان کا خلاف جانا صحیح ہے, اب فیصلہ کر کے اٹھو یہاں سے.
کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، سارے ایمان والوں کی مخالفت کرے، نسلیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کیا سب ہوتا ہے؟ 8 رکعت 20 رکعت کا مسئلہ نہیں، جو اصول ہے شریعت کا، اجماع، اس کا انکار کریں لوگ۔ اجماع کا انکار، ہم کو رکعتوں کا مسئلہ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ شریعت کے اصول کا انکار کرنے والے ہیں لوگ، یہ میری بات نہیں ہے۔ امام الحرمین ابھی زندہ ہیں، محمد عبداللہ سبیل، ان کا فتویٰ موجود ہے، ڈیٹ، حوالہ نمبر سب کچھ ہے، ہمارے پاس آ کے دیکھ لو۔ جو بھی اجماع کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک گروہ موجود ہے ہمارے پاس، زوردار تبلیغ اپنے مسلک کی، ادھر ادھر، رمضان آتی ہے ان کو جو شیطان اٹھا دیتا ہے، شیطانہ کہاں جاتے ہیں، ان کے پاس سے لاتے سب شیطان والوں میں، اٹھا کے ان کو جو ہے بس لوگوں کو نمازوں سے دور کرنا، کہاں 20 رکعت کہاں ہے، 8 رکعت ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، الٹے سیدھے لوگوں کو بس۔ سب لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ ذرا عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، وہ کریں، قرآن سنیں، وہ نہ قرآن سننا ہے نہ نماز پڑھنا ہے، 8 رکعت میں کیا کریں وہ لوگ؟ وہ ایسی حدیث ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر حدیث کو سنے گا، ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 8 رکعات، اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب کون سی نماز ذرا بولو بھائی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، غیر رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، بخاری کی یہ دیکھو، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان 8 رکعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ کون سی نماز بھی؟ تہجد کی نماز ہوگی۔ صرف ترجمہ پڑھنے والا بھی سمجھ رہا ہے بات، صرف لوگوں کو کنفیوژن کر رہے ہیں، الٹے سیدھے مضامین لکھ کر۔ اب تو وہ یہ آ گیا نا، واٹس ایپ آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، الٹا سیدھا سیدھی سادھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیوں پڑھ رہے ہیں وہ مکہ مدینہ کے اندر؟ وہ جواب دینے مشکل آ رہی ہے ان کو، بس کیا بول رہے ہیں، نہیں وہ امام بدلتا کہتے 8 رکعت، امام بدلتا کیا ہوا، کیا کدھر ہے، کوئی تعلق ہے؟ سوال کا جواب ہے یہ، امام بدلتا، امام بدلت کیا ہے؟ لوگ بدلتے صبح بھاگ جاتے ہیں لوگ 8 رکعت پڑھتے تمہاری طرح۔ یہ بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے، ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے، قرآن حدیث میں کر رہے ہیں، گمراہ فرقہ موجود ہے اور گمراہیاں پھیلا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں سب ان سے، پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا، سینے پر ایک حدیث بھی صحیح نہیں، سینے باندھنے کی، معلوم ہے نا، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہے کچھ، کیا اللہ سے غسل لڑنے آپ ٹھہرے تم لوگ، کیسے ٹھہرے تھے؟ پیر پھیلانے کی حدیث ہے کیا؟ ایک حدیث دکھاؤ پیر پھیلانے کی، پیر جو چوڑا کر ٹھہرتے ہیں، کوئی حدیث ہے؟ ارے کیسے، کتنے ہم لوگ دیوانے ہو گئے، ہمارے پاس علم کہاں ہے، کیسی جہالت میں شکار ہو گئے ہمارے لوگ۔ ہم تو کئی سالوں سے بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں، کیا کریں، کر رہے ہیں اور کیا وہ کرتے بیٹھنا گے، دوسرے کوئی کام نہیں، اتنے گمراہیاں ہیں اس میں، یہ بھی ایک ہے۔ باہر کے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں وہ غیر مخلص ایسا کر رہے ہیں، کوئی کرنے والا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کریں، کیا کرتے صاحب، وہ کرتے بیٹھنا، ان کے پیچھے لگنا، کیا بولو، بزرگوں کو بلائے، بڑے بڑے عالموں کو بلائے، جلسے کرائے، وہ کرائے، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، فتاوے منگائے، وہ کرائے، سب پھیلائے۔ اب جن کو جا کے گمراہی میں پڑھنا ہے تو کیا کر سکتا ہے، جن کو گمراہی میں ڈوبنا ہے تو ہم کیا کریں گے بتاؤ؟ ہم تو اتنا کلیئر کر دیں، یہ ایک فرقہ بالکل گمراہ، اجماع کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہے اور ایک ان کا ساتھی جماعت اسلامی والے، یہ بھی اجماع کے مسائل کو انکار کرنے والے ہیں۔ معلوم اجماع کس کے بارے میں ہوا؟ ایک تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ تراویح کے بارے میں، 3 طلاق بیک وقت دی، 3 طلاقیں 3 ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی، یاد رکھو، 3 = 3 3 = 1 نہیں ہوگا، لوگوں کو سکھا رہے ہیں 3 = 1 3 = 1 کیسا ہوتا ہے؟ 3 روپے = 1 روپیہ ہوتا ہے کہ بولو، بس مانتے ہیں تمہاری بات، 3 روپے لاؤ ہم 1 روپیہ دے دیں تمہارے کو، مانتے ہیں؟ ماننے تیار نہیں ہو لوگ، 3 = 1 کو بول کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو 3 طلاق دیکھو، دیکھی چھوٹی وہ، ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو تمہاری بیوی واپس کریں گے، مسجد میں بٹا کرے کہاں سے، مسجد میں بٹا کے تم لکھ کر دو میں حنفی مسلک چھوڑتا ہوں اور اب جو ہے میں اہل حدیث بنتا ہوں، لکھ کر دیا میں نے۔ اس کے بعد ہاں تیری بیوی تجھ کو لوٹائی جاتی ہے، چل حرام کرتے بیٹھ اور حرام کے بچے جن بیٹے، ٹھیک ہے؟ یہ حرام کی اولاد ہے، سب فتنے پیدا کرنے والے، معلوم اتنی بھی عقل ہے کہ دیکھو اجماع قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں 30 سے بولا، ابھی بہت حدیثیں ہیں، یہاں کوئی بہت بڑا یہ نہیں ہے، سیمینار نہیں ہے کہ بہت ڈیٹیل بولوں میں آپ کو، قرآن کی بہت ساری آیتیں اجماع کے بارے میں، جس بارے میں ایک بار اجماع ہو چکا ہے اٹ ول ناٹ بی چینج، معلوم کانسنسس، تو کانسنسس کا انکار کرنے والے یہ لوگ ہیں، وہ تو ہیں پہلے خوارج روافض وغیرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اجماع کا انکار کر دیا کہ نہیں، دیکھو
تراویح کا انکار کر دیا، 3 طلاق کا انکار کر دیا، متاع ٹیمپریریلی پیسے دے کو چند دن کے لیے ایک عورت کو انجوائے کرنا، متاع کے معنی شادی کرنا، بس شادی کرنا مطلب پیسے دے کو. اب کوئی مسافر آیا رہتا ہے 3 پیسے دیتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے، چلے چھوڑ جاتا. متاع کی حرمت پر اجماع ہے. یہ متاع کو سب متاع کے سینٹر ہے معلوم. خوم کیا ہے؟ خمینی صاحب کا معلوم، ایران کے خمینی تھا نا معلوم، بڈھا مر گیا چھوڑو، بڑھاپے میں وہ کرتے پھر رہا تھا معلوم ہے آپ کو، کیا معلوم ہے. حیران رہ جائیں گے، ارے تب ڈاک کرا گیا، تب ڈاک سب کرتا تھا. اس کا خوم صرف متاع کے لیے، متاع کا سینٹر ہے. کہ خوم کو اور کیسا کیسا کیا حدیثیں گڑی. ایک بار متاع کرا تو حضرت امام حسین کا درجہ گیا، 2 بار کرا تو حسین، 3 مرتبہ کرا تو علی، 4 بار کرا تو رسول اللہ کا درجہ. کون نہیں کرے گا متاع؟ بس کیا دین ہے، کیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اجماع کا انکار کرنے والے لوگ، قیاس کا انکار کرنے والے لوگ، دیکھو یہ سب گمراہ فرقے ہیں. علم کی بو باس لگی نہیں. علم کے 4 اصول ہیں: پرنسپلس آف اسلامک جورسپروڈنس، قرآن کی محکم آیات، سنت ثابتہ، اجماع امت، قیاس شرعی. قیاس نہیں، قیاس شرعی، شرعی لحاظ سے قیاس کرنا ہے ہم لوگ. یہ 4 ہمارے علم کے اصول ہیں. ہمارے سارے مسائل اسی کے اندر حل ہونا ہے. تو یہ چاروں ائمہ اسی کے اندر مسائل حل کرتے ہیں. جن امور کے بارے میں عقائد ہو یا اعمال ہو، اس کے بارے میں چاروں ائمہ نے اتفاق کر لیا، وہ اجماع کہلائے گا. پہلے تو صحابہ کا اجماع ہو گیا، تابعین کا ہو گیا، اس کے بعد اجماع کس کو بولیں گے صاحب آپ؟ چاروں ائمہ جس بارے میں متفق ہے وہ اجماع. تو اللہ نے ان کو اسی مقبولیت دی، وہ صلاحیتیں دی تھی، وہ تقوی اور پرہیزگاری دی تھی کہ جو چاروں ائمہ نے بے انتہا محنت کے ساتھ جو ہے شریعت کے مسائل کو ہمارے سامنے مدون کر کے، کمپائلڈ کر کے سسٹمیٹکلی رکھ دیا. چاروں ائمہ جس بارے میں اتفاق کر رہے ہیں وہ اجماع کا مسئلہ ہے. اس سے ہٹ کر جانے والا جو ہے گمراہ ہے، چاہے لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے لاکھ کرنے والا ہو. تو آج بہت سارے لوگ جو اجماع کا کھلا انکار کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بولو اجماع ہے ہی نہیں. کیا صاحب پورا گروہ آیا تھا ان کو، تم نے کیا لگتا، تم نے کیا نہیں، ہمارے سامنے بولیں تو اور کیا ہے. پورے علماء، سو کارڈ علماء، ان کے جو علماء ہیں، سو کارڈ علماء سب آئے تھے. ہم نے سیدھا پوچھا بھائی آپ اجماع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اجماع ہے ہی نہیں. جاؤ، کہاں کا اجماع، کدھر کا اجماع؟ تو قرآن کا انکار، احادیث کا انکار. اور بڑے علماء بنے پھرتے ہیں اور لوگوں میں جو گمراہ کھلائے پھرتے رہتے ہیں. لوگ ان کو علماء سمجھیں، علماء نہیں، یہ لوگ شیطان ہیں، گمراہ پھیلانے والے ہیں. معلوم ہے شیطان کی 2 قسمیں قرآن میں، شیطان الانس، شیطان الجن. شیطان الجن کو قید ہو گیا، شیطان الانس پھر رہے لوگوں. قرآن سے بول رہا ہوں میں، اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. کہاں شیطانہ؟ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع میں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ، جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. کون شیطان ہے؟ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. جنات تک شیطان آگ بڑھتے تھے کیا؟ یہ چلو گا لیڈر، گمراہی کے لیڈر. ان کے پاس جا تو کہتے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہتے ہیں. تو شیاطین الانس بہت ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں اور گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. دیکھو تو شریعت کے 4 اصول میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اس پر عمل کرنے والے ہی، اس کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنے والے کون ہیں؟ یہ اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں. اس سے ہٹنے والے لوگ اہل سنت الجماعت نہیں ہیں وہ لوگ. تو جو 73 فرقے ہیں ان کے اندر صحیح فرقہ اہل سنت الجماعت ہے. سنت اللہ کے لیے جماعت ہے نا، صحابہ کرام کی جماعت. تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات آئے گی. تھیوریٹیکل بات تھی، پریکٹیکل کیا ہے دین. کل تو علم کے بارے میں آیا، تو آج علم کیا ہے؟ قرآن کی محکم آیات، اللہ کے رسول کی سنت ثابتہ، اجماع امت، قیاس شرعی. یہ 4 چیزیں سے علم بنتا ہے ہمارا. جو ایک کو بھی چھوڑے گا اس کے مسائل سب غلط ہو جائیں گے. اب دیکھو وہ جو تھا اس کو پکڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا تھا. ہمارے بھائی گئے تھے اس کے پاس، فرضی بات نہیں بولتا. تو جو قرآن پڑھ کے اگر ہم لوگوں کو بخشیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے تم قرآن پڑھو، تم کو ملے گا. تمہارے مرنے والوں کیا ہوگا؟ بچاؤ. تم قرآن پڑھیں گے تو تم کو ثواب ملے گا، تمہارے مرنے والوں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملتا. جاؤ. پھر نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ مردے کا فعل ہے کہ زندے کا فعل ہے؟ نماز جنازہ مردہ پڑھ رہے کہ زندے پڑھ رہے ہیں؟ زندے پڑھ رہے ہیں. بھی اسے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مردے کو اسے فائدہ نہیں ہوتا. نماز کی پڑھتے تم؟ ہمارے بھائی صاحب گئے اسے بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے لیے اس کے اسکول گئے، تو پوچھے اس کو کہ ایسا ہم قرآن پڑھ کے بخشتے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے تم قرآن پڑھ تم کو فائدہ ہوگا، وہ مردے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
دیکھو سب اجماع قیاس کا انکار کرنے والے لوگ. میں یہ قیاس ہے کہ نہیں؟ دیکھو قیاس شرعی ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ کس کا فعل ہے؟ زندے کا فعل ہے کہ مردے کا فعل ہے؟ زندوں کا فعل ہے. مردے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی حدیثیں جس کی نماز جنازہ 3 جماعت 3 صفیں پڑھیں گی اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی. 40 آدمی پڑھیں گے اس کی مغفرت ہے. 100 پڑھیں گے, الگ الگ حدیث میں الگ الگ ہے نا. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی مغفرت اتنی زیادہ مغفرت اس کی ہو جائے گی. کبھی اللہ کے 3 جماعت 3 صفیں, تو اس لیے کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ 3 3 اور 2 کم رہے تو کیا 3 صفیں بنانے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. 40 آدمی پڑھیں گے تو ایک بار آئے, کسی 100 آدمی پڑھیں گے تو آئے, وہ سب ہی آ گئے. تو یہ زندے کا فعل مردے کو فائدہ کر رہے کہ نہیں؟ اس طرح زندوں کا کوئی عمل صحیح طریقے سے کیا گیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا, اس کو ثواب مل رہا ہے, تو وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ میرا ثواب ان کو پہنچا دے. یہ جو عمل کیا ہوں اس کا ثواب ضرور پہنچے گا, یاد رکھو. اس کا انکار کرنے والے ہیں لوگ, اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا. کو جا کے جو ہے پھینک دو نہ لے آ کے بولو ارے تمہارے پڑھنے سے اسے کیا ہوتا ہے مردے, بولو زور سے پڑھ کے سناتا. اور سورہ فاتحہ وہ ایک پڑھ رہے ہیں بھلے آدمی, اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہیں تو مردہ ہو گیا. تمہاری نماز سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, جاؤ لے جاؤ, بغیر نماز کے گڑا دو اس کو, خبر میں دبا دو. تو بس یہ کہنا آپ لوگوں کو ہے کہ علم کے 4 اصول ہیں. ان چاروں اصولوں کی روشنی میں ہمارے مسائل کو حل کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے علماء ہیں, جو اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے. تو یہ 4 علماء پہنچے تھے, 4 ائمہ پہنچے تھے, سارے مسائل حل کر کے رکھ دیں. ان کو نہیں ماننے والے یہ لوگ ہیں, تمام گمراہ فرقے والے کے لوگ, خوارج, شیعہ, اس کے بعد جو ہے یہ غیر مقلدین کا فرقہ اٹھ کھڑا ہوا جس کو سلفی کہلاتا ہے, ہاں, اور پھر اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ بھی وہی انہیں کے بھائی ہیں. جماعت اسلامی والے بھی انہیں کے بھائی ہیں. اجماع کا انکار کر دیا. داڑھی, ایک مشت داڑھی پر اجماع ہے, داڑھی ایک مشت ہو اس پر اجماع ہے. چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھیں دیکھیں نا جماعت اسلامی والے, چھوٹی چھوٹی داڑیاں بس ہے یا نہیں, خشخشی داڑھی بالکل ہے کہ نہیں. علماء نے کیا لکھا ہے اس کو؟ مخنث کی داڑھی لکھا ہے اس کو, ہجڑے کی داڑھی لکھا ہے, داڑھی کا مسئلہ لکھا ہے. ہاں, جنگ میں مار کو سٹنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ناک کاٹتے تھے, سب کان کاٹتے تھے, داڑھی بھی کٹ کر چھوڑ دیتے. داڑھی کا مسئلہ ہے یہ مخنث کی داڑھی لکھا ہے, ہجڑے کی داڑھی اس. ہاں, تو یہ لوگ ویسے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ, لمبی لمبی ٹوپیاں دیکھو, اتنی لمبی ایک بلیچ کی ٹوپی بتا رہی, کتنی لمبی ٹوپی ہوتی ہے, داڑھی پہ رکھ برابر دکھتا ہے کم سے کم اتنا دیکھ, ذرا آئینے میں دیکھ کیا خراب دکھتا ہے. تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فاسق ہے, معلوم ہے, بہت سخت لکھا ہے علماء نے. میں بالکل جو تھوڑے الفاظ بول رہا ہوں, جو کتاب اٹھا کے دیکھو, جو بھی کتاب اٹھا کے دیکھو, فاسق ہے, اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی, ہاں, اس کی اذان و اقامت مکروہ ہے, یہاں تک لکھا ہے. تو بہرحال جو اجماع کے مسائل ہیں, تو ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ہے, عمر رضی اللہ عنہ خلافت ہے, ہاں, تراویح کا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد 3 طلاق کا مسئلہ ہے. عرب کے پورے علماء 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں, یاد رکھو. یہ اٹھاتے رہتے ہیں جھوٹے باتیں, وہاں عرب میں ایسا عرب میں نہیں ہے. فتویٰ پوچھا گیا نا ان کو 3 طلاق کے بارے میں, کیا کہتے ہیں 3 طلاق 3 not 1. عرب کے لوگ بھی مانتے. پھر اس کے بعد جو ہے متا کا مسئلہ ہے, داڑھی کا مسئلہ ہے, نماز جنازہ کے 4 تکبیریں, یہ بھی اس پر اجماع ہوا. تو بہت ساری باتوں میں اجماع ہو چکا ہے. اب اجماع ہونے کے بعد اس کے بارے میں اور سیکنڈ تھاٹ دیکھنے کے لیے اور ڈسکشن نہیں کیا جائے گا, اس کو ماننا پڑے گا. اجماع کو نہیں ماننے والے لوگ جو ہے, امام حرم کا فتویٰ ہے, یہ لوگ کافر ہیں. تو ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. ہمارا کام تو آپ کے سامنے جو حقیقت لا کے رکھنا ہے. تو ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے, جن لوگوں کو توفیق دی اللہ, بیٹھے ہیں. اب جو لوگ نہیں بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ تو کم سے کم نماز تو دیکھو, ان کی داڑیاں چھوڑی ایسی بے ڈھنگی باڑیاں. دیکھو ایک شرعی داڑھی, ایک جنگلی داڑھی ان کی, دیکھ رہے ہیں جنگلی داڑھی اتنی لمبی چھوڑا ہے ایک آدمی, اتنی بڑے ادھر ادھر. ارے اللہ کے لیے, کان یاخذو من اطرافہ, حدیث ہے کہ نہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں اب, میں حدیثاں بولا کہ نہیں؟ تم نا حدیث چلتے ہیں یہ لوگ, حدیث پر نہیں چلتے, حدیث رسول پر نہیں چلتے, حدیث نفس پر چلنے والے لوگ ہیں. یہ دھوکہ ہے. اہل قرآن کرنے والے قرآن پر نہیں چلتے, اہل حدیث حدیث پر نہیں چلتے, اہل سنت سنت پر نہیں چلتے, بدعتوں پر چلتے ہیں. دیکھو اٹس اے گریٹ پیراڈاکس, انگلش میں بولتا ہے, انگلش کا لفظ ہے پیراڈاکس. لوگوں کو دھوکہ دینا ہے سب. گریٹ پیراڈاکس, وہی مولوی گریٹ پیراڈاکس. یہ ہمیں قرآن پر, قرآن میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کہاں کرے تم لوگ؟
رسول تمہارے لیے ماڈل لے کر کوئی ہے قرآن کے اندر ہے کیا؟ اس قرآن کا مطلب کسے سمجھو؟ رسول سمجھو ہے. تم رسول کا سمجھ رہے ہیں؟ اہل قرآن نہیں. اہل قرآن کرنے والا فرقہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اہل حدیث حدیث کا انکار کرتا ہے. اہل سنت سنت کا انکار کرتے ہیں. بدعتوں میں پھنسے ہوئے. اٹ از اے پیراڈاکس. تو اس طرح سے اہل حدیث ہے نا، یہ اہل حدیث نہیں ہے. ہاں، یہ حدیث نفس پر چلنے والے لوگ گمراہ کر دیا. گمراہ ہو گئے بس، چلے لائن غلطی پڑی ہے ان کی. کبھی اللہ تعالیٰ کب توفیق دیتا ہے؟ توفیق دیتا نہیں انہوں، کیونکہ انہوں نے اختیار کیا گمراہی کو. انہوں نے اختیار کیا ہے. نولی ما تولی فرما رہا، ہم اس کو اسی طرح ڈھکیل دیں گے وہ جو اختیار کیا ہے، پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے. جہنم میں جانے والے ہیں. دیکھو الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو، نوجوان بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. اب وہ واٹس ایپ پہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کیا کہتی ہے، الٹی سیدھی حدیث ہے. وہ 30 حدیث لے کو دکھاتا ہے. پوری حدیث نہ لو. تم کو مسئلہ حل کرنا پوری حدیث لو، پورے قرآن کو لو. یہ ہمارے ائمہ کہنا ہے. پورے قرآن پورے اس کو لو. میاں کیا ہے، تھوڑا بٹ لے کے تم بحث کرتے ہو. پورے قرآن کے سامنے رکھو، پوری حدیث سامنے رکھو، جب مسئلہ حل ہوگا. تو یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں وہ تھوڑا سا پارٹ لے کے ہٹ جاتا ہوں. پورا قرآن لینے تیار نہیں، پوری حدیث لینے تیار نہیں. تو بہرحال علم کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے بات آئے گی کہ پریکٹیکل ماڈل کون ہے. اللہ کے رسول صحابہ ہیں. اس کو تو نکال دیا بس ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور ہم کو جو ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.